لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے پھر سے ایک مرتبہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ تمام قسم کی تعریفات توصیفات ہو اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما مالک الملوک کے لیے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں صرف اسی کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع کی وضاحت کی تھی اور چند باتیں اس کی رہ گئی تھیں،
آج انشاءاللہ اسی موضوع کے آگے جو باتیں رہ گئی تھیں ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ وہ موضوع یہ تھا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کریں۔ اس موضوع کی چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اس کے آگے سے آج انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کریں، وہ کون سے طریقے اختیار کریں جن کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ کن تعلیمات پر ہم عمل کریں کہ جن تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ان تعلیمات کا ذکر کیا گیا تھا جن تعلیمات کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کی، اور جن تعلیمات کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کی، ان تعلیمات میں جس تعلیم کا سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درمیان کے لوگوں کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم عقیدہ توحید کی تھی۔ اس کے بعد جو دوسری تعلیم دی وہ تعلیم تھی اگر اطاعت و فرما برداری کے لیے کوئی ذات ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ دوسری تعلیم یہ تھی کہ اگر اطاعت و فرما برداری کی جائے گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، اس کے علاوہ تیسرے کسی شخص کی ہم اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اسی دوسری تعلیم کے تعلق سے بحث چل رہی تھی کہ ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے معبود رب ذوالجلال کی کریں گے۔ جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیں گے انہی باتوں پر ہم عمل کریں گے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں گے ان باتوں سے ہم رک جائیں گے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صرف تم اطاعت و فرما برداری کرو گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی باتوں کو تم مانتے ہو، کسی اور کی باتوں پر تم عمل کرتے ہو، کسی اور کے طریقے پر تم عمل کرتے ہو تو ولا تبطلوا اعمالکم، تو تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیسے کریں، کن چیزوں کو پڑھیں یا کن چیزوں کو سنیں یا کن چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہمارے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ پہلے آپ علم حاصل کرو اس کے بعد عمل کرو۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحیح طریقے سے اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرنا ہوگا، کتاب اللہ کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، احادیث کی تفسیرات کو ہمیں غور کرنا ہوگا اور انہیں جاننا ہوگا، ہمیں علماء کرام سے دین کو سمجھنا ہوگا، علماء کرام سے ہمیں دین کے مفاہیم اور دین کی گہری باتوں کو ہمیں جاننا ہوگا، تبھی جا کر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔
اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک ان دونوں چیزوں پر آپ عمل کرتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک رب ذوالجلال کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درمیان لوگوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ تمہیں عمل کرنا ہے کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر، جب تک تم عمل کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سنت رسول اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم ضلالت و گمراہی میں جا پھنسیں گے۔ اور جب یہ پیغام صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام کو جب یہ تعلیمات دی گئی تو صحابہ کرام نے اس کو اپنی سر آنکھوں پر رکھا اور مکمل طور پر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند بن گئے۔ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام عرض کر بیٹھتے ہیں، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا تو دیجئے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو صحابہ کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو ذرا غور کیجئے صحابہ کرام نے کن چیزوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو نافذ کیا تھا تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کیا تھا، تبھی جا کر اللہ رب ذوالجلال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق مکمل طور پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں۔ لیکن آج ہم غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کتنا شریعت اسلامیہ پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ غیر قومیں اور غیر مسلم آج ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہماری مذہبی تہذیب کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ آج وہ ہمارے شریعت کے مطابق، ہمارے شریعت اسلامیہ میں وہ تحریف کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اسلام میں یہ چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا انکار ہم اپنی زبان حال سے کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ شریعت کا انکار زبان قال سے کرتے تھے، اور آج ہم شریعت کا انکار زبان حال سے کر رہے ہیں۔ زبان قال کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو فوراً اپنی زبان سے وہ اس چیز کا انکار کر دیتے تھے، دین کا وہ انکار کر دیتے تھے، اور آج ہم زبان حال سے دین کا انکار کر رہے ہیں، ہم اپنی حالتوں کے ذریعے سے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی حالتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم دین کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم زبان سے نہ بولیں تو کیا ہوا، لیکن ہم اپنے اعمال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو حجاب کے اوپر جو واویلا مچا ہوا ہے، یہی نہیں بلکہ کرناٹک کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حجاب اسلام میں واجب اور ضروری نہیں ہے۔
اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں تم پر نافذ ہوتی ہیں، وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہماری مائیں بہنیں مکمل طور پر پابندی کے ساتھ پردے کا اہتمام کرتی تو کیا مجال کسی کی کہ وہ ہماری شریعت اسلامیہ میں انگلی ڈالے یا ہماری شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنا ہماری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں مکمل طور پر پردے کا اہتمام کرتی، پردے کو واجب سمجھتی، تو وہ لوگ بھی یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، لیکن ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے درمیان یا شریعت اسلامیہ میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے گناہگار یا اس مصیبت کے آنے کی وجہ بھی ہم ہیں۔ آج پردے کا مسئلہ ہے، کل کسی اور دینی مسئلے کو لے کر آواز اٹھے گی، کل داڑھی کے مسئلے کو لے کر آواز اٹھے گی، پرسوں نماز کے مسئلے کو لے کر آواز اٹھ سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو یہ لگے گا کہ نماز بھی اسلام میں ضروری اور واجب نہیں ہے، تب جا کر پھر ہمیں رونا آئے گا۔ تو محترم دوستو، وقت ابھی بھی ہے ہمیں آ کر مکمل طور پر دین اسلام اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو سب سے پہلے دوسری جو تعلیم دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیم تھی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی، کہ تمہیں اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو صرف رب ذوالجلال اور اس کے رسول پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اگر ہمارے اندر مکمل طور پر شریعت اسلامیہ آ جائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم عمل کرنے لگے، تو ہمارا یہ معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے، ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج ہم کتنی سنتوں کی ناپامالیاں کر رہے ہیں، کتنا ہم سنتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، فرائض کا پتہ نہیں ہے، ان کا انجام ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں بتاؤں کہ صرف ایک ادنا سی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام کو کتنا دکھ اور کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، سارے صحابہ کرام فوج کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں پہنچے، سپہ سالار سارے لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی کہ ہمیں کس طریقے سے جنگ کرنا ہے۔ سامنے سے مشرکین کا بھاری بھرکم فوج ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام کو متعین کرتے ہیں جو تیر اندازی میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان 50 صحابہ کرام کو متعین کر کے ان کا قائد اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے امیر اور قائد ہے، آپ کو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے، ان 50 صحابہ کرام کو جنگ احد ایک طرف سے پورا پہاڑ سے گھرا ہوا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی فوج تھی اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا راستہ تھا، وہاں سے دشمنوں کے آنے کا ڈر تھا۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، حالات کو سمجھ جاتے تھے، تو ان 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ جو پیچھے کا راستہ ہے اس راستے پہ جا کر آپ متعین ہو جائیں، وہاں پر جا کے آپ اپنی کمان سنبھالیں۔ تو 50 صحابہ کرام جا کر کے وہاں پر اپنی کمان سنبھالتے ہیں۔ جنگ چھڑ جاتی ہے، سارے صحابہ کرام پرجوش انداز سے جنگ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مشرکین کی بھاری بھرکم فوج بھاگنے لگتی ہے۔ صحابہ کرام چند ہی صحابہ کرام ہوتے ہیں، لیکن ان بھاری بھرکم فوج کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سارے مشرکین جنگ چھوڑ کر، جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن جن تیر اندازوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، ان تیر اندازوں میں اتحاد کے بجائے انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔
जंग छिड़ी हुई रहती है, जंग जीत जाते हैं साहबा कराम, अब माले गनीमत लूटने में लग जाते हैं, लेकिन जिन तीर अंदाजों को अल्लाह के नबी मुतय्यन करते हैं वो तीर अंदाज देखते हैं कि साहबा कराम तो माले गनीमत लूटने में लगे हैं, वो साहबा कराम को देख कर के ये माले गनीमत लूट रहे हैं, वो तीर अंदाजों के अंदर भी माले गनीमत लूटने की ख्वाहिश पैदा होती है, जबकि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वसीयत कर देते हैं कि चाहे हम जंग जीते चाहे हम हारे, हर हाल में उन्हें उस जगह से हटना नहीं है। लेकिन उन 50 तीर अंदाजों में से 40 लोग वहां से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को नहीं मानते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत को नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते हैं और वहां से 40 सहाबा इकराम निकल कर माल गनीमत लूटने में लग जाते हैं। खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, वो मुशरिकीन के जानिब से सिपह सालार हैं, वो घुड़सवारों का एक दस्ता लेकर के उस टुकड़ी में पहुंच जाता है जहां 50 सहाबा इकराम में से सिर्फ 10 सहाबा इकराम बचते हैं, 40 सहाबा इकराम मैदान जंग में आते हैं। खालिद बिन वलीद जो पहले 3 मरतबा उस पीछे के जानिब से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 50 सहाबा इकराम उनको वापस कर देते हैं, उनको शिकस्त दे देते हैं, लेकिन वो उनको गोल्डन चांस मिल जाता है कि सिर्फ 10 सहाबा इकराम यहां पर मौजूद है। फौरन वो घुड़सवारों का एक काफिला लेकर उन 10 सहाबा इकराम पर हमला कर देते हैं और चंद लम्हों में उन 10 सहाबा इकराम को शहीद कर देते हैं और पीछे से आकर के मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। मुसलमानों पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है कि मुसलमान हवास बाख्ता हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि हमें करना क्या है, और वहां पर एक अफवाह ये उड़ा दी जाती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी शहीद नहीं होते हैं, लेकिन एक झूठी अफवाह फैल जाती है सहाबा इकराम के दरमियान, तो वो और परेशान हो जाते हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, बल्कि होता यह है कि अनजाने में बहुत से सहाबा इकराम अपने साथियों को ही कत्ल कर डालते हैं। इस छोटी सी नाफरमानी और छोटी सी गलती की वजह से जीती जुताई जंग सहाबा इकराम हार जाते हैं। 70 सहाबा इकराम को शहीद कर दिया जाता है। खुद हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर तलवार से हमला किया जाता है। एक तलवार आकर आपके गाल में लगती है, जिसकी वजह से जो खुद पहने रहते हैं हेलमेट की तरीके से जंगी सामान रहता है, उसको सर में डाल लिया जाता है कि कोई वार हमारे सर में ना लगे। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने हुए होते हैं, उसमें ऐसी झालर लटकती है, तलवार एक अल्लाह के नबी के चेहरे में आकर लगती है तो उस झालर की एक कड़ी आकर अल्लाह के नबी के गाल में सुमो जाती है। तो जरा गौर कीजिएगा कि जरा सी परेशानी, जरा सी नाफरमानी की वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने की वजह से सहाबा इकराम को शहीद कर दिया जाता है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दांत को तोड़ दिया जाता है, तलवार का जख्म आपके गाल पे मार दिया जाता है। सिर्फ एक नाफरमानी की वजह से सहाबा इकराम को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी फराइज की हम नाफरमानियां कर रहे हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अहकामात को हम ठुकरा रहे हैं, कितनी तालीमात को हम छोड़ रहे हैं। क्या जाहिर सी बात है वो परेशानी तो बहुत बड़ी थी, हमें आइंदा भी और परेशानियां आ सकती हैं। जाहिर सी बात है हमें मुसीबतों का पहाड़ हम पर गिर सकते हैं, क्योंकि हम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, उन तालीमात पर हम मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है, अगर हम चाहते हैं कि हम खुशहाल जिंदगी गुजारे, गैर कौमें हमारे ऊपर उंगली न उठाएं, तो हमें मुकम्मल तौर पर शरीयत इस्लामिया में दाखिल होना होगा। हमें मुकम्मल तौर पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करना होगा, तभी जाकर हम एक लोगों के सामने आइडियल और नमूना बन सकते हैं। जो दूसरी तालीम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो जो दूसरी तालीम थी वो तालीम थी अतीउल्लाह और अतीउर रसूल की। तो हमें हर हाल में अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना है तो वो कुरान और हदीस को बनाना है। तीसरी तालीम जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो तालीम थी इत्तिहाद व इत्तिफाक की।
رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس آیت کے اندر رب ذوالجلال لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے کے سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اپنے درمیان فرقہ بندی نہ کرو. تو اس یہ آیت میں اللہ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے اتحاد کو برقرار رکھو, اپنے درمیان فرقہ بندی نہ کرو. اگر تم نے فرقہ بندی کی تو گویا کہ تم بکھر جاؤ گے, تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. اللہ رب ذوالجلال آگے ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام کے زمانہ جاہلیت کے دور کو بتا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے صحابہ کرام, تم جب اسلام قبول کر چکے ہو تو اپنے درمیان اتحاد قائم رکھو, فرقہ بندی نہ کرو, اور یاد کرو اپنے اس وقت کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا, تو تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اگر کسی خاندان نے کسی دوسرے خاندان پر کوئی حملہ کیا ہوتا تو 50 سال تک کے وہ جنگ جاری رہتی تھی. ایک دوسرے کے تم خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کی طرف تم نگاہیں اٹھانا برداشت نہیں کرتے تھے. تو تم اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, رب ذوالجلال نے تمہارے درمیان اتحاد پیدا کر دیا, تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو رب ذوالجلال کی اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو معلوم ہوا اس آیت میں رب ذوالجلال یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں تمہیں اتحاد قائم رکھنا ہے, فرقہ بندی نہیں کرنا ہے. رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تمہارا پرانا طرز عمل تھا ذرا اس پر غور کرو, اور اس غور کرنے کے بعد تم یہ نہ سمجھنا کہ جس طریقے سے پہلے ہم زندگی جی رہے تھے ابھی بھی ویسے زندگی جیے نہیں, بلکہ تم اپنے درمیان اتحاد قائم رکھنا, تم اپنے درمیان مل جل کر کے رہنا. اگر تم مل جل کر رہتے ہو, زندگی اپنی مل جل کر گزارتے ہو, ہنسی خوشی گزارتے ہو, تو تمہارا ایک پہچان بنی رہے گی, تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں اتحاد کی کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے درمیان اتحاد پیدا کیا, اور کس طریقے سے بڑی بڑی قوموں کو صحابہ کرام نے اپنے سامنے زیر کر دیا. اسی اتحاد کی بنیاد پر, اسی اتحاد کی بنیاد پر, اسی کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی بنیاد پر وہ مثالیں انشاءاللہ بعد میں کبھی ذکر کی جائیں گی. وقت ہو گیا ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اور ذکر کروں. باتیں تو بہت انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. رب ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے, اس مبارک مہینے میں ہم سب کو تو اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.